فلسطین کے روتے بلکتے بچے پوری امت کو پکار رہے ہیں، 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران کیا بہرے ہو گئے؟ ان کے کان نہیں سنتے؟ روتے بلکتے ہوئے بچے، پین چلتی ہوئی مائیں اور اجڑتے ہوئے سہاگ، ان کے گھر توڑ دیے گئے، بدن کاٹ دیے گئے، آج ان کی فریاد کو کوئی پہنچنے والا ہی نہیں۔ تم کو آشفتہ مزاجوں کی خبر سے کیا کام، تم سوارا کرو بیٹھے ہوئے کس کو اپنے۔ آج حکمرانوں کے چونچلے، ان کے انداز، ان کے طرز زندگی، اور دوسری جانب روتی ہوئی مائیں اور پلکتے ہوئے بچے، کیا یہ وقت کی سمت پہ آنا؟ ہم کہتے ہیں ہم دنیا کے اوپر رسوا کیوں ہو رہے ہیں؟ ایک بیٹی کی بات ہوئی، ناہید نے دیبل کے ساحل پہ حجاج کو پکارا، وہ اللہ کے قہر کی بجلی بن کے کھودا، اور آج کتنی بیٹیاں غیروں کے نرغے میں چیخ رہی ہیں، ہے کوئی ان کی فریاد کو سننے والا؟ اس وقت دنیا کے اوپر 56-57 اسلامی ملک اور دنیا کے وسائل ہمارے پاس، دنیا کی بیشتر آبادی جو قریب قریب ہے وہ مسلمانوں، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے زرخیز زمینیں دی ہیں، بہتے دریا بخشے، ہمیں معدنیات سے مالا مال کیا ہے، تیل کے کنویں ہمارے پاس ہیں، لیکن اس کے باوجود آج ہم دنیا کے اوپر رسوا ہو رہے ہیں۔ اتنے وسائل سے مالا مال امت مسلمہ، اور آج جس تنگ دستی، جس زبوحالی، جس پستی، جس ذلت، جس نقبت اور جس رسوائی کا ہمیں سامنا ہے، تو یہ ایک عذاب کی صورت۔ آتم تائی کی بیٹی ایک جنگ میں، غزوے میں قید ہو کے آتی ہے، جب حضور کے سامنے قیدی لائے گئے تو اس کے سر سے چادر اتری ہوئی تھی، تو آقا کریم نے اپنی نورانی چادر، کمبل نور اس کے سر پہ ڈال دے، تو کسی نے کہا حضور کافرہ ہے، فرمایا بیٹی تو ہے، بیٹی تو۔ اس واقعہ کو حضرت اقبال علیہ الرحمہ نے بھی نظم کی، اس کے بعد اقبال خود حضور کی بارگاہ میں جولی پھیلا کے کھڑے ہو جاتے اور استغاثہ پیش کر، ما ازاں خاتون تے اریاں ترین، پیش اقوام جہاں پہ چادرے۔ حضور ہمارے سر تو اس بیٹی سے زیادہ برہنہ ہے، ہم بھی بے چادر ہو گئے ہیں، اس دنیا کے اوپر ہمارے سر پہ بھی رحمت کی چادر ڈال دیجیے۔ آج فلسطین کے بلکتے بچے، روتی مائیں، آہیں اور سسکیاں بھرتے ہوئے مظلوم حضور سے ہی کہہ رہے، اب تو ان کے دنیا کے سارے سہارے ٹوٹ گئے۔ ہمیں تو یہ درس دیا گیا تھا، من لم یجد صدقہ فلیلعن الیہود، تمہارے پاس اگر صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو، یہودیوں پر لعنت کر دیا کرو، اللہ صدقے کا ثواب عطا فرما دیا۔ اور دن رات وہ اس میں لگی ہوئی ہیں، مختلف سیمینار، مختلف باکس اور جشن بہارا کے نام سے، اس کے علاوہ بسنت میلہ اور میوزیکل پروگراموں کے نام سے، یہ کمپنیاں ہم سے ہماری متاع حیات چھیننے کے لیے دن رات کوشش کر رہی ہیں، اور یہ خطرناک قسم کی چال ہے، اور مسلمان اس کے اندر شکار ہو رہے ہیں، کیونکہ یہود بدترین دشمن ہے اسلام، اور انہوں نے ہر دور میں اسلام اور اہل اسلام کے خلاف سازشوں کے جال بنے۔ کابل سے کندھار تک، قلعہ جنگی سے دشت لیلہ تک، تورا بورا سے تکریت تک، موصل سے بغداد تک، جاوا کے ساحل سے لے کر رباط کے کوچہ و بازار تک، القدس سے کشمیر تک، نیل سے کاشغر تک، پوری دنیا کے اوپر اہل اسلام کے اوپر ظلم کی جو سیارات پھیلی ہے، ذرا دیکھیے کہ اس کے اسباب کیا ہیں۔ یہود و ولود کا اور یہود و نصارہ کا گٹھ جوڑ، اور انہوں نے مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیا، اور اس وقت ہم جس حالت میں ہیں کسی سے مخفی نہیں۔ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے، اور جو کچھ ہونے والا ہے، کھول کر آنکھیں میرے آئینہ گفتار میں، آنے والے دور کی دھندلی سی تصویر دیکھ۔ جو کچھ ہوا ہم اس کا پیش منظر اگر دیکھیں، پس منظر کے حوالے سے، تو وہ بڑا بھیانک اور خطرناک ہے۔ ہماری شاخیں کاٹی گئی، اور جب سارا خون بہ گیا تو وہاں پٹرول بھرا گیا، جب پھیپھڑے پٹرول سے بھر گئے تو ان لاشوں کو آگ دی گئی، اور جب وہ اچھلتے تھے رقص سے بسمل کے تماشے کرتے تھے تو امریکی گنڈے کہے لگاتے تھے۔ یہ کل کی کہانی ہے۔ شبرغان کی طرف جانے والے کنٹینروں کے اندر کس قدر طالبان بھر دیے گئے، اور انہیں ایک گھونٹ بھی پانی کا نہ دیا گیا، اور بتاتے ہیں کہ جب پیاس کی شدت ہوئی تو وہ ایک دوسرے کا پسینہ چاٹتے تھے، اور جب شبرغان جا کے کنٹینر کھولے گئے تو 3 یا 4 افراد کے علاوہ باقی سارے جو سینکڑوں کی تعداد میں تھے وہ موت کی گھاٹ اتر چکے تھے۔ وہ تو ہمارے ساتھ یہ سلوک کریں اور ہم ان کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھائیں، یہ قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ اسلام نے واضح طور پہ ہمیں پیغام اور حکم دیا، اور قرآن کے الفاظ اور قرآن کے بابرکت حروف ہمیں نور دے رہے ہیں اور ہمیں زندگی گزارنے کا ٹھب دے رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو کبھی بھی دوست نہ بنانا۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست،
وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، تم میں سے جو ان کے ساتھ دوستی رکھے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو اس کا شمار انہی میں سے ہوگا۔ اس کے طور طریقے، اس کی عادتیں، اس کی زندگی کا ڈھب ان کے مطابق ڈھل جائے گا، کیونکہ دوستی کا نتیجہ یہ ہے، المرء علی دین خلیلہ، بندہ جس کا دوست ہو تو اس کا مذہب اور اس کے خیالات اور اس کی عادات ضرور اپنا لیتا ہے۔ اس لیے روکا گیا کہ برے بندے کی صحبت سے بچا جائے۔ اور ایک وقت آنے والا ہے کہ جب اہل اسلام کو اللہ تعالیٰ ایسی کامیابی عطا فرمائے گا کہ دنیا کے خطے پر ایک بھی یہودی قائم نہیں رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، حضرت امام مہدی کے عساکر میدان میں آئیں گے، خنزیر کو قتل کیا جائے گا، صلیب کے نشان کو توڑا جائے گا، اور کتب حدیث میں موجود ہے اللہ تعالیٰ ایسی اعانت فرمائے گا اہل اسلام کی، اگر کسی جھاڑی کے پیچھے یا پتھر کی اوٹ میں کوئی یہودی چھپا ہوا، وہ پتھر مسلمان مجاہد کو آواز دے کے کہے گا ادھر آپ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ اور جب دنیا سے آخری یہودی قتل کر دیا جائے گا تو دنیا کا امن قائم ہو جائے گا، حتیٰ کہ سانپ انسانوں کے اندر بھریں گے لیکن ڈسیں گے نہیں، بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پئیں گے لیکن بکری کو بھیڑیے سے خطرہ نہیں ہوگا۔ دنیا کے امن کی ضمانت ہے جب آخری یہودی قتل ہوگا۔ جب تک یہود موجود ہے پوری دنیا کے اوپر امن قائم نہیں ہو سکتے۔ امن کی بربادی کا سبب مسلمان دہشت گرد قرار دیے جا رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، مسلمان تو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتا، یہ تو امن کا متوالا ہے، یہ تو امن کا درس دینے والا ہے۔ پوری دنیا کے اوپر جو فساد ہے وہ یہود کی وجہ سے ہے، اور جب یہودی ختم ہو جائیں گے خاص کم جہاں پاک، تو پوری دنیا کے اوپر امن کے سویرے طلوع ہونے لگیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ مومنوں کو وہ دن ضرور دکھائے گا۔ اسلام نے سرخرو ہونا ہی ہونا ہے، یہ بات ذہن میں رکھی۔ اگر کوئی بزدلی دکھاتا ہے تو وہ بزدلی کی موت مر جائے گا، لیکن اسلام نے غالب ہونا ہے۔ یہ دکھ، یہ اذیت، یہ تکلیفیں، یہ اس وقت جو حالت ہے فلسطینیوں کی، دردناک صورتحال ہے، لیکن اقبال نے کہا تھا کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سہار پید۔ کتنے ستاروں کا خون ہوتا ہے پھر جا کے سہار کا سپیدہ نمودار ہوتا ہے۔ شہادتیں ہوتی ہیں، اذیتوں سے لوگ گزرتے ہیں، پھر نتیجہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ نتیجہ انشاءاللہ پیدا ہوگا اور امت کو انشاءاللہ غالب آنا ہے۔ ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا، ہم نے ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا کی اشرافیہ، ایک دو ممالک کے علاوہ، وہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ بیان بازی کی حد تک اپنی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے رسمی کارروائیاں کرتی ہے۔ آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اوپر 56-57 اسلامی ممالک جو ہیں، ان کے حکمران، اشرافیہ اور بڑی بڑی فوجیں کہاں کھڑی ہیں۔ سفارتی سطح پہ خلوص کے ساتھ کوشش کی جائے، اور اگر لگتا ہے کہ یہ کوششیں برابر نہیں ہوں گی تو ہمارے پاس یہ راستہ موجود ہے جہاد کا۔ جب آپ کے پاس طاقت ہوگی، توانائی ہوگی، تو پھر آپ کی سفارتی بات بھی مانی جائے گی۔ رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم، آسان ہو تو کلیمی اکار بے بنیاد۔ حضرت موسیٰ اگر کلیم اللہ تھے، ایک ان کا وصف تھا، لیکن دوسرے ہاتھ میں عصا بھی۔ جہاد کا آپشن موجود ہے آپ کے پاس، اور انہیں پتا ہو اگر ان کی بات سفارتی سطح پہ نہیں مانی گئی تو یہ راستہ ان کا کھلا ہوا ہے اور اس سے گریز نہیں کریں گے، تو پھر آپ کی بات سفارتی سطح پہ مان لی جائے۔ لیکن انہیں پتا ہے کہ یہ چیخ چلا کے رو کے جو ہے وہ پھر خاموش ہو جائیں گے، تو وہ آپ کی اشک شوئی بھی نہیں کریں گے، محض ایک رسم کے طور پہ کاروائیاں ہوں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ سلامتی کونسل اقوام متحدہ ہمیں کیا دے گی؟ وہ تو استعمال کی باندھی ہے، ہمارے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ امت کو اپنا پلیٹ فارم فراہم کرنا ہوگا، اور امت کو اپنے مسائل حل کرنے کے لیے ہمارے پیغمبر نے جو راستہ جہاد کا دیا ہے اسی راستے پہ چلنا ہو۔ پھر دیکھنا کہ کس طرح کفر دم دبا کے بھاگتا گھٹنوں کے وال آتا ہے۔ مسلمان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اگر وہ غیرت پہ آ جائے۔ دوسرا، اس وقت وہاں بیچارے لوگ سسک رہے ہیں، ان کے پاس دوائیں موجود نہیں ہیں، اور ان کے پاس غذائی قلت ہے، مکان ان کے ختم ہو گئے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق 52,000 لوگ بے گھر ہو گئے، اور کہیں اس سے زیادہ لوگ بے گھر ہو۔ یہ تو ان کی رپورٹ۔ تو اس لیے اللہ نے ہمیں آسودہ زندگی دی ہے، تو ہم آدھی روٹی کھا لیں اور آدھی روٹی ان اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بیچنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ ہم نے ادارۃ المصطفیٰ کے تحت وہاں کام کا آغاز کیا ہے۔ اگر کوئی ہمارے پہ اعتماد کرنا چاہے تو ہم بھی اس خدمت کے لیے حاضر ہیں، اور انشاءاللہ آج سے وہاں غزہ کے اندر اللہ کی توفیق سے کام کا آغاز ہو گیا ہے ان کی نصرت اور اعانت کے لیے۔ باقی مختلف ذرائع ہیں، ان کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں، آپ کو اطمینان ہو جہاں تو یہ کام کرنے کا ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا اور دیگر جو ابلاغ کے ذرائع ہیں وہ بہرحال اس دور کے اندر مؤثر ہیں،
اور ان کے ظلم کو جبر کو بے نقاب کرنے کے لیے یہ ایک اچھا ذریعہ ہے. اور اس مرتبہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پوری دنیا کے اوپر ان کے جور و ظلم سامنے آئے. پہلے ان کا اپنا میڈیا تھا، میڈیا پہ قبضہ ہوتا تھا اور کچھ باہر نہیں نکلنے پاتا تھا، لیکن اس مرتبہ کیسے کیسے مناظر جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں اور لوگوں کا جذبہ اور جوش و خروش آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے. تو ہمارے پاس جو بھی ٹولز ہوں ان کے ذریعے سے ہم ان کی آواز کو پوری دنیا کے اوپر پہنچائیں. یہ ہمارا کام ہے جو ہمیں ہر صورت کرنا چاہیں گے. اسی طرح ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، اپنے ملک کی بنی ہوئی مصنوعات کو متبادل کے طور پہ استعمال کریں، ترکی کی مصنوعات کو متبادل کے طور پہ استعمال کریں. کفر کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے تو وہ چبھتا ہے ان کی آنکھوں کے اندر کہ اس کو مٹا ڈالیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں. آپ سیاحت کرنے جاتے ہیں تو ترکی جائیں دیگر مغربی ممالک کی بجائے. ترکی میں انبیاء کی قبور موجود ہیں، صحابہ کی قبور موجود، اور ترکی میں سابق کہف کا غار ہے. ہماری تاریخ ہے ترکی میں بہت سارے، تو وہاں دیکھیں اور وہاں ان کے لوگوں کا جذبہ اور ان کا ایمان اور ان کا اخلاق پاکستانیوں سے جس طرح وہ ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں. ترکی کی مصنوعات کو استعمال کریں، دیگر بلاد اسلامیہ کی مصنوعات کو استعمال کریں، پاکستان کی مصنوعات کو استعمال کریں. معیار میں کم ہی کیوں نہ ہو کوئی بات نہیں ہے، مصنوعات جو ہے وہ اپنے ملک کی اپنے وطن کی استعمال کریں. تو بائیکاٹ کریں گے تو انشاءاللہ اس سے ان کو مالی نقصان ہوگا اور جو ہے وہ مسلمانوں کو اس کا فائدہ ہوگا. اسی طرح جو ہے وہ ان کی اخلاقی مدد کریں. جو صحافی ہیں وہ ان کے لیے لکھیں، جو بولنے والے ہیں علماء وہ تقریروں میں، تحریروں میں، گفتگو میں لوگوں کو اویئرنیس دیں. اتحاد امت کے ذریعے سے ہم ان کی مدد کر سکیں. امت اگر متحد ہو جائے، جغرافیائی تقسیمیں، لسانی عصبیتیں اور باہمی ہماری ذاتی رنجشی اور نفرتیں جو ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہیں اور جس سے امت کا اتحاد پارا پارا ہو جاتا ہے، یہ بدبختی ہوتی ہے. تو ان ساری تقسیمات کو رد کر کے حضور کے نام پر، قدس کے نام پر، قرآن کے نام پر، توحید کے نام پہ ہم جمع ہو جائیں. الکفر ملت واحدہ، سارا کفر ایک ملت ہے، تو مسلمان کیوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں؟ حضور کے نام پہ سب جمع ہو جائے. امت کی وحدت اس بات کا پیغام ہے کہ دشمن کے چھکے چھوٹ جائے. میں اپنے ساتھ جڑے ہوئے تمام لوگوں کو کہتا ہوں اپنی اولادوں کو بہت اچھا پڑھائیں، ان کی دینی تربیت آخری حد تک کریں اور ان کی جو دنیاوی تعلیم ہے اس کو بھی بہتر سے بہترین انداز میں آگے لے کے جائیں. وہ ہر شعبے کے اندر آگے بڑھ کے شعبے کے اہم منصب تک پہنچے اور ان کے اندر جو راسخ مسلمان ہے وہ مضبوط تر ہو. وہ آپ کی آغوش سے گزرا ہے، وہ وہاں جا کر کے بھی جو ہے وہ پکا سچا مسلمان ہو. سب لوگ اس طرح جب آگے جائیں گے تو پھر نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا. لیکن اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم سوائے چیخنے چلانے کے، صدائے احتجاج بلند کرنے کے اور کچھ نہیں کر پائیں گے. تو بہرحال غالب تو آنا ہی آنا ہے اسلام نے، وہ پھر ہم نہیں ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ کسی اور کو منتخب کر لے گا ہماری جگہ پہ. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اور ہماری نسلیں اسلام کی نشأت کے کام آئیں، اسلام کی نہضت کے کام آئیں، تو اس کام کے لیے ہم اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے رجال کار کو تیار کریں تاکہ پھر اس جگہ پہ کھڑے ہو کر کے دین کی نصرت اور اعانت کے فریض. تو ہم یہ سزا کاٹیں گے. آج بھی اگر ہم قرآن سے جڑ جائیں، قرآن سے وابستہ ہو جائیں، ہمارا من بھی روشن ہو اور زندگی بھی جنت بن جائے، زندگی بھی نور نور ہو جائے. اور آج ہمارے گھروں میں قرآن بند پڑا ہوا ہے، ہم نے اس کے اوپر غلاف چڑھا کے اوپر تاط پہ رکھ دیا. کبھی کبھی اٹھاتے ہیں اور اس کو جھاڑ کر کے پھر وہاں خوشبو لگا کے رکھتے. کبھی گھروں میں قرآن کھلتا تھا، صبحوں کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہوا کرتا تھا. آج صبح کا آغاز فیس بک سے ہوتا ہے. کبھی گھروں سے قرآن پڑھنے کی آواز آیا کرتی تھی، آج پاپ میوزک کی صدائیں سننے کو. پھر یہی وجہ ہوئی نا کہ آج ہر بندہ کہتا ہے میرے اوپر کسی نے ٹونا کر دیا ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے، بدروحوں کا سایہ ہے، ہمارے گھر کے اوپر کسی نے جو ہے وہ کچھ کر دیا ہوا ہے. میں کہتا ہوں کہ تمہارے گھر میں قرآن جو نہیں ہے پھر بدروحوں کا ہی سایہ ہونا ہے. اگر قرآن کی تلاوت ہوتی اللہ کی رحمت کے فرشتے اترتے، اللہ کی رحمتوں اور اس کی انوار کی بارش ہوتی تمہارے گھروں کے اندر. اور پھر کیا ہوتا ہے، بھاگتی عاملوں کے پاس، اور عامل کہے گا کہ تجھے کچھ نہیں ہے، کتاب اللہ سے دوری کا نتیجہ ہے، بد عملی کا نتیجہ ہے، دین سے اعراض کا نتیجہ ہے. تو پھر اس کا تو کاروبار وہی ختم ہو گیا. وہ کہتا تو وقت پہ آ گیا ہے، اگر 2 دن لیٹ ہو جاتا تو یہ تعویذ تو چل جانے تھے. پھر مریض بن جاتا ہے ذہنی. اور جو قرآن کی چوکھٹ پہ سلامی نہیں دیتا اس کو پھر اس باپے کی، اس عامل کی چوکھٹ پہ سلامی بھی دینا پڑتی ہے اور اپنا مال بھی گوانا پڑتا ہے. اور روز آئے دن اخباروں کے اندر ایسے جعلی عاملوں کی کہانیاں چھپتی ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ
कैसे कैसे बदनसीब लोग होते हैं और कैसी कैसी कार्रवाइयां भी करते हैं। कुरान से दूरी का नतीजा हुआ कि इनकी चौखट पे रुसवा होना पड़ा। अगर घरों में कुरान की तिलावत का मामूल होता तो कुरान जिंदगी देता, कुरान रोशनी देता, कुरान बरकत उतारता, कुरान के दम से रहमत का नुज़ूल होता, रहमतों के फरिश्ते उतरते, घरों में चलाना होता, अंदर के रोग मिटते, बीमारियां खत्म होती, अल्लाह की कुर्बत नसीब होती, हुजूर के तलब से कुर्बत का नूर नसीब हो जाता। इस किताब से दूरी का नतीजा हुआ कि आज हम रुसवा हो गए। जो अल्लाह के जिक्र से रुख फेर में, अल्लाह की याद से रुख फेर हुए, अल्लाह की दीन से एराज करे, तो फिर खुदा शनासी, तनात, तवक्कुल और आमाल खैर तो उससे छिन ही जाएंगे। उसको खुद फरामोशी के अज़ाब में मुब्तला किया जाता। और कुरान मजीद ने एक दूसरे मुकाम पे इरशाद फरमाया, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अन्साहुम अनफुसहुम, उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने रब को भुला दिया, वो भूल गए, अपने रब को भूल गए। गफलत ऐसी तारी हुई, सवेर से लेकर शाम तक व शाम से सवेर तक दुनिया दुनिया और दुनिया ही मकसद हयात बन। दुनिया में आए किस लिए थे, मकसद क्या था, भूल गए। मेला देखने के लिए आए थे, घर का रास्ता भूल गए। अल्लाह अकबर। तो फरमाया तुम उन लोगों की तरह ना हो जाना। फिर अल्लाह ने सजा किया थी, रिज़्क़ के दरवाजे बंद कर दिए, नहीं। उनकी सांसें छीन ली, नहीं। सूरज को हुक्म दे दिया इसके आंगन में रोशनी ना भेजना, नहीं। चांद को चांदनी बखेरने से रोक दिया, नहीं। आबो हवा रोक दी गई, नहीं। उन्हें क्या सजा मिली जिन्होंने रब को भुला दिया। फरमाया फ़अन्साहुम अनफुसहुम, अल्लाह ने उन्हें उनकी जातों से उन्हें बेखबर कर दिया। जो खुदा फरामोश हुए वो खुद फरामोश हो गए, उन्हें अपने आप से ही आगाही न रही। और मुझे बताओ, जिसे ये भी ना पता हो कि मैं कौन हूँ, अपनी शनाख्त जो भूल जाए, उसके पल्ले होता क्या है। इकबाल ने कहा था ना, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता तो ना बन, अपना तो बन। मुझे बताइए, 6 फुट का जवान हो, कदे राना रखता हो, उसकी आंखें उकाबी हो, माथा कुशादा हो, रंग चमक रहा हो, होंठ गुलाबी हो, लेकिन उसकी कमीज के पीछे घर का एड्रेस लिखा हो कि किसी को मिले तो इस एड्रेस पे पहुंचा दे, तो आप उसका चेहरा देख के कहते हैं वाह क्या जवानी राना है, क्या इसके होंठ गुलाबी हैं, क्या नरगिसी आंखें हैं, क्या खूबसूरत चेहरा है, क्या शमशाद कद है। लेकिन अचानक नजर पड़ी तो उसके घर का एड्रेस उसकी कमीज के पीछे लिखा था। आपने कहा मैंने दूर से देखा, इसका तो तवाज़ुन ये ठीक नहीं, ये तो बेचारा जो है वो पागल है। तो कद काट होने के बावजूद हर का एड्रेस पीछे लिख दिया गया। तो अब हर कोई समझता है कि ये बेचारा फहमो इदराक के नूर से खाली है। कदे राना पे तरस आने लग जाता है, और वो आंखें जिनमें डूब जाने को चील जैसी आंखों में गोता लगाने को जी चाहता था, तो अब तरस आने लग जाता है। तो ये बेचारा तो खुद फरामोश है। अल्लाह फरमाता है, जिसने रब को भुला दिया, तुम ये ना देखो इसके बंगले कितने हैं, ये ना देखो इसके पास कोठियां कितनी हैं, ये ना देखो इसकी चमकती हुई कितनी लंबी गाड़ी है, ये ना देखो कि आली नस्ब टाउन के अंदर इसका घर है, ये ना देखो इसका बैंक बैलेंस कितना है, हाँ ये भी ना देखो इसके पास वजारत का कलमदान है, ये भी ना देखो कि ये वजारत उज़्मा की कुर्सी पे बैठा हुआ है, ये भी ना देखो कि इक़्तिदार की मस्तक पे झूलता है, ये भी ना देखा हो कि ये डाइस पे खड़े होकर नारे लगाता है, लोग आगे से जवाब दे के वाह के डोंगरे बरसाते हैं। कहा इसकी कमीज के पीछे लिखा हुआ एड्रेस पढ़ लो, फ़अन्साहुम अनफुसहुम, ये वो शख्स है कि जो अपना पता भूल चुका है, जिसे पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ, इस दुनिया पे आया क्यों, जो आके भूल गया इसे घर का रास्ता ही नहीं मिल रहा, और ये भागा फिर रहा दुनिया के अंदर। क्या बताएं अब आप क्या कारनामायां कर गए, बीए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए, जिंदगी का मकसद ही नहीं मिला। तो आज इस दुनिया में अंधा रहा, कल कयामत के दिन भी नाबीना उठाया जाएगा। उससे इन आंखों की बेनूरी मुराद नहीं है, उससे दिल की बेनूरी मुराद है। इसीलिए इकबाल ने कहा था, दिल बीना भी कर तलब खुदा से, कि आंख का नूर दिल का नूर नहीं, आंख का नूर और है, दिल का नूर और है। तो हम दुनिया की मादी चमक को देखते हैं, मेरा मालिक कहता तुम्हारा दिल सुथरा होना चाहिए। तुम्हारा मुंह काला हो तो कोई बात नहीं है, दिल काले ना लो, मुंह काला चंगा, जे कोई ये रम्ज पछाने हो। असल तो दिल की पाकीज़गी है, और दिल रब के साथ वाबस्ता हो, उसके रसूल के साथ वाबस्ता हो। तो जिसने अल्लाह के दीन से रुख फेरा, एराज किया, तो फिर उसका नतीजा क्या हो कि उसकी जिंदगी तल्ख हो जाए।